علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود والترمذی واحمد رحمہ اللہ عن عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى بنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم الصبح ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان أميرا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی جملہ مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، آج کے اس بزم میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے وہ عنوان ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ضروری کیوں؟ یہ عنوان ہے۔ اس سلسلے میں مقررہ وقت 9:55 تک ہمارا وقت ہے۔ اس وقت میں ہم آپ کے سامنے قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں اس عنوان کے تحت رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے قبل آپ سے یہ گزارش کریں کہ آپ پورے طور پر ہم سے یا میرے ساتھ شریک ہو کر کے مجلس میں بیٹھیں تاکہ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکوں اس کو آپ سمجھ سکیں
اور اس کے اوپر ہم دونوں عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عملوں کو ضائع مت کرو، اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ کیا مطلب ہوا آیت کریمہ کا؟ کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے بغیر عمل کرتا ہے تو وہ اس کا عمل برباد ہے، ضائع ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ناقابل قبول ہے۔ یہی مطلب ہوا نا آیت کا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ عمل برباد کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی آدمی اللہ کی اطاعت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کر کے عمل کرتا ہے تو اس کا عمل کس طرح سے برباد ہوتا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اعمال کی قبولیت کی کسوٹی مقرر کی ہے۔ کسوٹی جانتے ہیں، سونا چاندی کی دکان پر ہوتا ہے، سونا لے کر کے جائیے، وہ اس کے اوپر گھس کر کے بتا دے گا کہ آپ کا سونا کتنا کیرٹ ہے، یا کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، یہ آپ کو بتا دے گا۔ کہا یہی کسوٹی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے قبولیت اعمال کی یہ کسوٹی مقرر کی ہے۔ کسوٹی کیا ہے؟ دیکھیے، ایک کسوٹی ظاہری ہے اور ایک کسوٹی باطنی ہے۔ دیکھیے، مت ڈسٹرب کیجئے، ہم کہہ رہے ہیں سنیے بیٹھ کے، اور نہیں تو جائیے، نہیں سمجھ میں آئے گی بات اگر نہیں سنیے گا تو۔ موضوع ہے بھاری بھرکم اور کھیل رہے ہیں آپ لوگ۔ کہ اللہ رب العالمین نے اعمال کی قبولیت کی کسوٹی بنائی ہے۔ ایک کسوٹی ظاہری ہے اور ایک کسوٹی باطنی ہے۔ ظاہری کسوٹی سب کو نظر آتا ہے اور باطنی کسوٹی کسی کو نظر نہیں آتا۔ باطنی کسوٹی آدمی کے دل کے اندر ہوتا ہے، غور کیجئے گا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اور وانما لکل امرئ ما نوى، آدمی جو کوئی عمل کرتا ہے جیسی اس کی نیت ہوتی ہے اس نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ نیت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، ہماری نیت کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، اس کے بارے میں صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے جس عمل میں نیت اور اخلاص زیادہ پایا جاتا ہے اس عمل کا ثواب بھی زیادہ ہے، اس عمل کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں حدیث سنیے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ تو کیا نماز کا بدلہ اللہ نہیں دے گا؟ بولیے، زکوٰۃ کا بدلہ اللہ دے گا یا نہیں دے گا؟ حج کا بدلہ اللہ دے گا یا نہیں دے گا؟ پھر روزے کو خاص کر کے کیوں ذکر کیا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ،
علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس نقطے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی روزہ لیے ہوئے، نماز لیے ہوئے اور دیگر عبادات لے کر کے آئے گا، لیکن حقوق العباد اس کے اوپر ہوں گے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے نیکیوں کو لے کر کے اس کو دے دے گا، لیکن روزے کی نیکی ایک ایسی نیکی ہے کہ اللہ رب العالمین بندے سے لے کر کے بندے کو نہیں دے گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ کہا یہ ثواب کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ روزے کے اندر جتنا اخلاص ہے دوسری کسی عبادت کے اندر وہ نہیں پایا جاتا، نہیں پایا جاتا۔ اب اندازہ لگائیے، صبح سے ایک آدمی اگر دوپہر میں جا کے گھر میں کھانا کھا لے دروازہ بند کر کے، تو کیا آپ اس کو دیکھنے والے ہیں؟ کسی جگہ پہ چھپ کر کے پانی پی لے تو کیا آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں نگہبان بن کر کے؟ نہیں کھڑے ہیں۔ تو اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کے دل کے اندر، اس لیے وہ صبح سے لے کر کے شام تک، سورج غروب ہونے تک کچھ بھی نہیں کھاتا، حلال چیز اس کے سامنے ہے، پیاس کے مارے کلی تو کرتا ہے، پانی منہ میں لے کر جاتا ہے لیکن حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ اخلاص ہے، اللہ کا خوف ہے، جتنا زیادہ جس عبادت کے اندر ہے اللہ رب العالمین اس کا ثواب اتنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعمال کے قبولیت کی یعنی اتباع رسول ہی ضروری کیوں، یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اعمال کے قبولیت کی کسوٹیوں میں سے ایک کسوٹی باطنی کسوٹی ہے جو اخلاص ہے، اخلاص ہے، اور دوسری کسوٹی ظاہری کسوٹی ہے۔ اگر یہ ظاہری کسوٹی نہ پائی جائے تب بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں حدیث سنیے، مسلم کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی، ما لیس منہ، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، فہو رد، تو اس کا وہ عمل کیا ہے؟ رد ہے، ناقابل قبول ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حدیث سمجھ گئے؟ ایک دم کلیئر ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہماری دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا وہ عمل مردود ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، ایک آدمی یہ کہتا ہے، اگر یہ کہے کہ ہم عمل تو کرتے ہیں ضرور لیکن یہ عمل ہم نے نہیں کیا، ہمارے پچھلے باپ دادا سے یہ عمل چلتا چلا آ رہا ہے، ہمارے خاندان میں یہ عمل چلتا چلا آ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من احدث، جس نے دین میں نئی بات پیدا کی، میں نے تو نہیں پیدا کی ہے، کسی اور نے پیدا کیا ہے، تو میرا عمل کیوں برباد ہوگا؟ قربان جائیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر آپ نے ایسا عمل کیا جس عمل کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل موجود نہیں ہے تو آپ کا وہ عمل رد ہو گیا، ناقابل قبول ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اتباع سنت اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کا اس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا دو حدیثوں کے ذریعے سے۔ اب آئیے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے عمل کرتا ہے تو اس عمل کرنے کے نتیجے میں اس کے وہ اعمال جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں وہ بھی ناقابل قبول ہوتے ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی دن بھر میں 5 کام سنت کے مطابق کر رہا ہے، 5 کام، اور ایک کام سنت کے مخالف میں کر رہا ہے، ایک کام، سمجھ رہا ہے؟
تو اس ایک کام کی وجہ سے اس کے 5 کام جو سنت کے مطابق ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے، ناقابل قبول کر دیتا ہے۔ حدیث دیکھیے، مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ حرم، مدینہ حرم ہے، حرمت والی جگہ ہے۔ من آوی فیہ محدثا، جو بھی کوئی شخص مدینے میں کسی بدعتی کو پناہ دے، او احدث فیہ، یا وہاں کوئی بدعت ایجاد کرے، فعلیہ لعنت اللہ، ایسے بدعتی پر، بدعتی کو پناہ دینے والے کے اوپر، بدعتی کی حمایت کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فعلیہ لعنت اللہ، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اب پوری دنیا والوں کی لعنت ہو۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے نہ فرض نماز کو قبول کرتا ہے اور نہ اس کے نفل نماز کو قبول کرتا ہے۔ اتباع سنت ضروری کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اس کے ہمارے اعمال ناقابل قبول ہیں۔ اعمال ناقابل قبول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نساء کی آیت ہے، اے ایمان لانے والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت سے کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت کیسے ہوگی؟ بولیے کیسے ہوگی اللہ کی اطاعت؟ قرآن مجید کے اوپر عمل کر کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حدیث رسول کے اوپر عمل کر کے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے بعد یہ کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر میں، اولی الامر سے مراد کچھ کہتے ہیں کہ علماء ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بادشاہ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں سلاطین ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ماں باپ ہیں، گارجین ہیں، چلیے سب داخل ہیں اولی الامر کے اندر، یہ سارے لوگ داخل ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک ٹیکنک سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ لفظ اطیعوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطیعوا کا ذکر کیا، رسول کی اطاعت کے ساتھ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطیعوا کا ذکر کیا، دونوں ورب ہے، فعل ہے۔ لیکن اولی الامر کی اطاعت کے ساتھ علماء کی، صلحاء کی، بادشاہ کی، سلاطین کی، ماں باپ کی اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اطیعوا فعل کا ذکر نہیں کیا، لفظ کا ذکر نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیے اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، اطیعوا دو مرتبہ آیا، اطیعوا اولی الامر نہیں آیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطیعوا یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ پھر یہ سوال ہے کس لیے نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی بات آ جائے تو چاہے وہ بات ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مثال اس کی ظہر کی نماز کہا 4 رکعت پڑھو، فرض نماز، کتنی رکعت؟ بولیے 4 رکعت۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ 4 رکعت کیوں، 5 کرنا تھا، 2 کرنا تھا، 3 کرنا تھا، یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کی بات ہے، سرنڈر کرو، چاہے وہ بات سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، ماننا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانتے ہیں تو آگے آیت میں نتیجہ بیان کیا گیا ہے، پتہ یہ چلا کہ اللہ کی اطاعت بغیر کنڈیشن کے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، ماننا ہی ماننا ہے۔
رسول کی اطاعت میں بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، ماننا ہی ماننا ہے۔ حدیث اگر صحیح ہے تو سرنڈر کیجئے، نہیں سرنڈر کیجئے تو وجہ کیا ہے آگے آ رہی ہے بات۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اولی الامر کی اطاعت کے ساتھ اطیعوا لفظ کو ذکر اس وجہ سے نہیں کیا کہ ماں باپ ہو، علماء ہو، بادشاہ ہو، ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے ضمن میں ہوگی، ان کے انڈر میں ہوگی، یہ مستقل اطاعت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی عالم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دے رہا ہے تو چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کی بات بولیے نہیں مانی جائے گی، رد کر دی جائے گی۔ یہی مطلب ہے اولی الامر کے ساتھ اطیعوا فعل کے ذکر نہ کرنے کا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، شیئن نکرہ ہے، عموم کے لیے آیا ہے۔ اگر کسی معاملے میں تم جھگڑ پڑو، شیئن کہا، پتہ یہ چلا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دینی ہو کہ سیاسی ہو، سماجی ہو کہ اقتصادی ہو، کاروباری ہو کہ بازاری ہو، تجارتی ہو یا دینی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، چھوٹا سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا سے بڑا معاملہ ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تم جھگڑ پڑے، آپس میں لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے میں بحث و تکرار ہو گئی، تب کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، مسئلے کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانے کا کیا مطلب ہے؟ جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے مسائل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر پیش کرتے تھے۔ اے اللہ کے رسول میرا یہ معاملہ ہو گیا، اے اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل کر دیتے تھے۔ آج کے دن میں رسول کی طرف معاملے کو پلٹانے کا اور اللہ کی طرف معاملے کو پلٹانے کا کیا مطلب ہے؟ بولیے، قرآن اور حدیث کی طرف، اور یہاں پہ ایک اور لگائیے قید، قرآن اور صحیح حدیث کی طرف معاملے کو پلٹایا جائے۔ ان کنتم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر یوم آخرت کے اوپر ایمان لانے والے ہو۔ ان شرطیہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اپنے اختلافی معاملے کو، اپنے نزاعی معاملے کو حل کروانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کا سہارا نہیں لیتا ہے تو وہ اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اتباع رسول ضروری کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایمان رکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مومن رہیں، ایماندار رہیں، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہوگی۔ اگر نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا؟ آدمی دائرے اسلام سے نکل جائے گا۔ اب اس کے بعد آئیے، دین میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام حاصل ہے، یہ مقام کے اوپر غور کیجیے آپ۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی باتوں کو مانیں گے جو بات قرآن مجید میں اشارے یا کنایے میں بھی موجود ہے۔ اگر موجود نہیں ہے تو ہم اللہ کے نبی کی ان باتوں کو نعوذ باللہ نہیں مانیں گے، یہ کہتے ہیں۔ یا حدیثوں کو عقل کے بنیاد کے اوپر تولتے ہیں کہ اگر یہ حدیث ہمارے عقل کو اپیل کرتی ہے تو ہم اس کو مانیں گے، اور اگر ہمارے عقل کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس حدیث کو رد کر دیں گے، چاہے وہ حدیث کتنی ہی صحیح سند سے کیوں نہ آئی ہو۔ غور کیجیے گا، قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الحشر کی،
اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں صرف آیت پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ ماں کلمہ عام ہے، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں، چاہے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ، چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، چاہے تمہارا سماجی مسئلہ ہو یا سیاسی مسئلہ، اقتصادی مسئلہ، کاروباری مسئلہ، کوئی بھی معاملہ ہو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ دے رہے ہیں فَخُذُوهُ، اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، کیا ہو جاؤ؟ فَانْتَهُوا، اس چیز سے رک جاؤ، اس چیز سے رک جاؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اب اس آیت کریمہ کے نازل ہو جانے کے بعد، غور کیجئے گا، اس آیت کریمہ کے نازل ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحیح حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے کسی آیت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ نے مکمل اتھارٹی دے دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس کو لو، اور جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دین کے اندر دے دی گئی۔ حافظ ابن کثیر کا اسٹیٹمنٹ آپ نے سنا، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پہ عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پہ عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے آیت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت ہے؟ کسی عالم کے تائید کی ضرورت ہے؟ ہاں، کسی مفتی کے قول کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث مستقل شریعت ہے، وہ اپنی حجیت اور اپنے اثبات کے لیے قرآن مجید کی آیت کا بھی محتاج نہیں ہے، جیسا کہ آیت کریمہ سے آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی۔ اب اس کے بعد آئیے، اتباع رسول ہی ضروری کیوں، یہ ہے عنوان، اسی کے تحت گفتگو چل رہی ہے، باتیں آ رہی ہیں۔ اتباع رسول اس لیے ضروری ہے کہ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی جائے تو آدمی ایماندار نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی جائے تو آدمی کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی جائے تو کیا کرے گا پھر؟ اتباع کی ضد کیا ہے؟ ایک ہے اتباع، اتباع کی اپوزٹ جو چیز آتی ہے وہ ہے ابتداع، دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کرنا، نئی باتیں لانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص دنیا میں کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے، دین میں نئی چیز پیدا کرتا ہے، یعنی اتباع کو چھوڑ کر کے ابتداء کرتا ہے، بدعت پیدا کرتا ہے، تو اس کے اس بدعت پر قیامت تک جتنے سارے لوگ عمل کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس پہلے شخص کو اتنا گناہ دے گا جس نے دنیا میں سب سے پہلے وہ بدعت کیا تھا، سب سے پہلے اس نے کیا تھا۔ دلیل اس کی قرآن مجید کی آیت سورۃ النحل کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ جب مکہ والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ مکہ والوں سے جب یہ پوچھا جاتا تھا کہ یہ قرآن مجید اس کے متعلق کیا کہتے ہو،
تو مکہ والے کہتے تھے کہ یہ اساطیر اولین ہے. اساطیر اولین مانے اگلے لوگوں کے قصے اور کہانی کی کتاب ہے، ناول ہے. قرآن کو کیا کہتے تھے؟ ناول ہے، قصے کی کتاب ہے، کہانی کی کتاب ہے، مکہ والے کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن مجید کے متعلق یہ کہہ کر کے مکہ والوں نے وہ جرم کیا ہے کہ قیامت تک جو بھی کوئی شخص قرآن مجید کو برا بھلا کہے گا تو ان کے برا بھلا کہنے کے برابر گناہ مکہ والوں کو بھی ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے قرآن مجید کو برا بھلا انہوں نے ہی کہا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ایسا کرنے والے لوگ اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اپنے کندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور صرف اپنا بوجھ نہیں، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے، بغیر ہدایت ربانی کے جن جن لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا ان تمام لوگوں کے گمراہی کا بوجھ بھی یہ اپنے کندھے کے اوپر قیامت کے دن اٹھا کر کے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا ساء ما یزرون، کتنا برا بوجھ یہ لوگ اٹھاتے ہیں. ایک غلط بات، ایک غلط قول، ایک غلط فتویٰ معاشرے میں دے کر کے قیامت تک عمل کرنے والے لوگوں کے گناہوں کے برابر یہ بوجھ اپنے کندھے کے اوپر اٹھاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، ایک اور حدیث سنیے، مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں لا تقتل نفس ظلما الا صنع له ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل. رواہ مسلم. کہا کہ دنیا میں جو بھی کوئی شخص مظلومانہ طریقے کے اوپر قتل کر دیا جائے گا اس کے قتل کے گناہ کا کچھ نہ کچھ چھینٹا حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابل کے گردن کے اوپر پڑے گا. کیوں پڑے گا؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، اس لیے کہ روئے زمین کے اوپر ناحق خون بہانے کا طریقہ سب سے پہلے جس نے پیدا کیا تھا وہ قابل تھا. اب جتنا گناہ قاتل کو ہوگا اتنے ہی گناہ قابل کو ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی سنت سے ہٹ کر کے عمل کرتا ہے، اتباع رسول سے ہٹ کر کے عمل کرتا ہے، تو اس کے اس عمل پر قیامت تک جتنے سارے لوگ عمل کرتے چلے جائیں گے اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. ایک اور حدیث سنیے، فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، اور اس کے بعد فرمایا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من اوزارهم شیئا. دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کوئی بری بات پیدا کرتا ہے تو اس کے اس بری بات کے اوپر قیامت تک جتنے سارے لوگ عمل کرتے چلے جائیں گے اللہ رب العالمین اس شخص کو اتنا گناہ دے گا جس نے اس عمل کو دنیا کے اندر پیدا کیا تھا اور سب سے پہلے جس نے اس کے اوپر عمل کیا تھا. پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑ کر کے بدعتوں کے اوپر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال میں مرنے کے بعد بھی ان بدعتوں کے گناہ کو لکھتا رہے گا اور گناہوں کا ایک انبار اور ایک بوجھ لے کر کے ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اتباع رسول ضروری کیوں؟ وہ حدیث جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کو ذرا سنیے غور سے. اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. حدیث صحیح اور حسن ہے. حدیث کے الفاظ آپ سن چکے ہیں، ترجمہ دیکھیے. راوی کہتے ہیں ارباز ابن ساریہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی. کون سی نماز تھی؟ اس کا ذکر
نہیں ہے، یا ایک حدیث میں ہے اشارے کے طور پہ کہا کہ وہ ظہر کی نماز تھی، اب کچھ لوگوں نے کہا فجر کی نماز تھی۔ غدات کا لفظ ہے، کچھ لوگوں نے فجر کی نماز مراد لی اور کچھ لوگوں نے ظہر کی نماز مراد لی۔ بہرحال نماز پڑھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، بہت بلیغ خطبہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا خطبہ دیا ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، لوگوں کے دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں برسنے لگی۔ اللہ اکبر، کیسا خطبہ رہا ہوگا، آپ غور کیجئے۔ صحابی میں سے ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں صحابہ میں سے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا الوداعی خطبہ ہے، آخری خطبہ ہے آپ کا، اس کے بعد آپ لگتا ہے ہم کو واعظ و نصیحت نہیں کریں گے، تو کچھ اہم بات آپ بتا دیجئے۔ یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع فاوصنا، ہم کو وصیت کر دیجئے، جو وصیت آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا کی، دیکھیے، کہ اوصیکم بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین کا تقوی کیسے ہوگا؟ اللہ کا تقوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ رب العالمین کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دلیل دیکھیے، قرآن مجید سورۃ الانعام کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ 5 وقت کی نمازوں میں کھڑے ہو کر کے ہم اسی صراط مستقیم کی توفیق مانگتے ہیں، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ اگر قرآن مجید سے پوچھیے گا تو قرآن مجید جواب دیتا ہے، دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کی اطاعت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، سنت کے مقابلے میں جن لوگوں نے راستے بنائے ہیں ان راستوں کے اوپر مت چلو، اگر ایسا کرو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ اَيْ تَمِيلَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے صراط مستقیم سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ اہم تاکیدی وصیت ہے جس کے اوپر عمل کرنا متقی بننے کی ضمانت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی متقی کب ہوگا؟ جب اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اوپر عمل کرے گا۔ اسی کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ کیا، کہا اوصیکم بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کے اندر کون سی چیز ہے اس کو آپ سمجھ چکے، اب اس کے بعد آئیے، کہا والسمع والطاعہ، اور اپنے حاکم کی، اپنے حکمراں کی نیک اور بھلائی کے باتوں میں، اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی، اپنے حکمراں کی نیک اور بھلائی کی باتوں میں سمع و طاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ امیر کی، حاکم کی بات مانو، اس کو قبول کرو، سمجھ رہے؟ نیک اور بھلائی کی باتوں میں سمع و طاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہا
فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا، حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے گا، جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ امت میں بہت اختلاف دیکھے گا، جیسا ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں، بہت اختلاف دیکھے گا۔ اختلاف امت کے اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، دیکھیے، کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، لوگو تم میری سنت کو لازم پکڑنا۔ اختلاف امت کے زمانے میں کسی کی بات ماننے کے بجائے، کسی کے قول کے طرف، کسی کے فتوے کی طرف دوڑنے کے بجائے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو لازم پکڑنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، خلفائے راشدین مہدیین ہدایت والے خلفاء، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین کے سنت کے اوپر عمل کرنا۔ اب یہاں پہ ذرا سا ٹھہریے، اگر کسی مسئلے میں غور کیجیے گا، کسی مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہو اور خلفائے راشدین میں سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کی بات کچھ اور ہو تو کس کی بات قبول کی جائے گی؟ کس کی بات قبول کی جائے گی؟ بولیے بولیے بھائی، بات نہیں آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہوا بھی۔ دو واقعہ سنیے اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر حج کے بعد خانہ کعبہ میں گھوم رہے تھے تو دیکھا کہ حاجی لوگ نکل جا رہے ہیں۔ اب پہلے جیسا اس جیسا زمانہ نہیں تھا کہ اب تو سال بھر لوگ جاتے ہیں۔ پہلے لوگ اونٹ کے اوپر، گھوڑے کے اوپر، ہوائی جہاز کا مسئلہ تو تھا ہی نہیں۔ آپ لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوگا، لوگ پانی جہاز سے جاتے تھے، حالات ایسی تھی۔ تو عمرہ کرنے بہت کم لوگ آتے تھے۔ جو لوگ باہر سے جاتے تھے وہ حج تمتع کرتے تھے۔ حج تمتع میں عمرہ بھی ہو جاتا تھا، حج بھی ہو جاتا تھا، تو پھر سال میں پلٹ کر کے کوئی بیت اللہ نہیں جاتا تھا۔ سمجھ رہے؟ تو حضرت عمر ابن خطاب نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو حج تمتع سے منع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ حج کر کے واپس چلے جائیں، پھر دوسری مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں، تاکہ خانہ کعبہ آباد رہے، طواف کرنے والے موجود رہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کی نیت اچھی تھی کہ بری تھی؟ بولیے۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ میاں یہ جو کام کر رہے ہو یہ بدعت ہے، کہا ہمارا دل ہمارا اللہ جانتا ہے، ہم تو نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں، آپ مولوی صاحب کا ہے تو ایسا کر رہے ہیں، ہم نیکی سمجھ کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کے نیکی سمجھنے سے وہ عمل نیکی نہیں ہوگا۔ آرڈیننس پاس کیا عمر ابن خطاب نے، امیر المومنین نے رضی اللہ عنہ، کہ کوئی بھی آدمی حج تمتع نہیں کرے گا۔ پاس ہو گیا۔ دوسرے سال حج کے لیے جب نکلے، ذی الحلیفہ پہنچے تو ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے لوگوں کو سنا کر کے نیت کی، کہا لبیک اللہم عمرۃ متمتعا بہا الی الحج، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی اور جا کر کے اس کے بعد حج کروں گا، حج تمتع کروں گا۔ صحابہ نے دیکھا، جا کر کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں حج تمتع نہیں کرو، آپ کا بیٹا تو حج تمتع کر رہا ہے۔ کہا میرا بیٹا کر رہا ہے؟ کہا بولا پکڑ کے لاؤ۔ لایا گیا پکڑ کر کے حضرت عمر کے سامنے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے بیٹے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر مخالفت کرنے والا میرے گھر کا ہوتا ہے تو میں اس کو ڈبل سزا دیتا ہوں؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میرے حکم کی تم نے خلاف ورزی کی؟ تمہاری جرت کیسے؟
ایک عام صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر، اور سامنے باپ ہیں اور امیر المومنین ہیں. کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، کہ ابا جان آپ کو جو سزا دینی ہو دیجیے گا، میں سزا لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک بات کا آپ جواب دیجیے، ایک بات کا جواب دیجیے. کہو کون سی بات؟ کہا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یتبع ام امر عمر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کو قبول کیا جائے یا آپ کی بات؟ بولیے. یہ سننا تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب کھڑے ہو کر کے بیٹے کو گرلے سے لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے عمر ابن خطاب کو عبداللہ ابن عمر جیسا بیٹا دیا ہے. میری بات چھوڑ دینے کے لائق ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قابل قبول، اس کو قبول کرنے کے لائق. پتہ کیا چلا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہو اور خلفائے راشدین میں سے کسی کی کوئی اور بات ہو تو خلفائے راشدین کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر عمل کیا جائے گا. ایک اور دوسری مثال دیکھیے، قاضی شریح ہیں مصر کے اندر، قاضی ہیں، عدالت میں فیصلہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی آدمی، جیسے آدمی کی 10 انگلی ہے نا، 10 انگلی میں سے کسی ایک انگلی کو کسی نے کاٹ دیا، مثال کے طور پہ کاٹ دیا، تو اسلام میں قصاص ہے نا، اور دیت ہے، دیت بھی لی جائے گی. تو دیت، ہر انگلی کی دیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اونٹ مقرر کی. کتنا 10 اونٹ. 10 انگلی کی 10 ملا کر کے کتنا ہوا؟ 100 اونٹ ایک آدمی کی دیت. یہ سمجھیے، جو چیز 2 ہے اگر اس میں سے کوئی ایک چیز کاٹ دیا تو 50 اونٹ. جیسے یہ 2 ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ میں سے کوئی ایک ہاتھ کاٹ دیا تو ایک ہاتھ کاٹنے کے بدلے میں کتنی دیت دینی ہوگی؟ بولیے 50 اونٹ. اور جو جسم کے اندر ایک ہے اگر اس کو کاٹ دے گا تو پوری دیت دینی پڑے گی. جیسے ناک اکیلے ہے، کوئی آدمی کسی کی ناک کاٹ دے تو ایسی صورت میں پوری 100 اونٹ اس کو دیت دینی پڑے گی. یہ فیصلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. احادیث پڑھنے والے جانتے ہوں گے، فائدے کے طور پہ ہم نے اس کا تذکرہ کر دیا. حضرت عمر نے کہا کہ اس انگلی کا کام الگ ہے، اس انگلی کا کام الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، اور سب کے لیے 10 اونٹ. لہذا انہوں نے کہا کہ دیکھو، اس انگلی کے لیے الگ اونٹ، اس کے لیے الگ، اس کے لیے الگ، 100 کی ہی گنتی رکھی، لیکن انگلیوں کی اہمیت کے حساب سے 100 اونٹ کو حضرت عمر ابن خطاب نے تقسیم کر دیا اور لکھ کر کے قاضی کی عدالت میں اس کو بھیج دیا کہ اب فیصلہ ایسے ہونا چاہیے. حضرت عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شریح کے دربار میں عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے. خط آیا مدینے سے، کہا کیا ہے خط میں دیکھیے پڑھ کے. تو قاضی صاحب نے پڑھ کر کے سنا دیا، امیر المومنین کا آرڈر آیا ہے، وہاں سے نوٹیفیکیشن آیا ہے. کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ اس طرح سے اب فیصلہ کرنا ہے. حضرت عوف ابن مالک نے کہا کہ قاضی صاحب، اس درمیان میں اگر کوئی کیس آپ کے پاس ایسا آ جائے تو آپ فیصلہ مت کیجیے گا، اس کو روک کر کے رکھیے گا. میں مدینہ جا رہا ہوں، وہاں سے لوٹ کر کے آؤں گا، اس کے بعد کوئی کیس اگر ایسا آیا ہوگا تو اس کا فیصلہ کیجیے. کہا ٹھیک. گھوڑا فوراً تیار کیا، مصر سے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے کہاں؟ مدینہ منورہ، اور سیدھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے. کھٹکھٹایا دروازہ. کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ تو مصر میں تھے. کہا مصر سے آیا ہوں امیر المومنین، سیدھے آپ کے پاس پہنچا ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ خط آپ نے لکھا ہے. آپ نے لکھا ہے خط؟ کہاں میں نے لکھا ہے. تو کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہی ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی اہمیت اس سے کم ہے، اس کی اہمیت. کہا کہ یہ دلیل نہیں ہے، یہ آپ کی سمجھ ہے.
مجھے حدیث دیجئے دلیل میں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تو پھر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ مصر سے چلے آئے یہاں؟ کہا ہے دلیل میرے پاس، میں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مسجد میں یہ کہتے ہوئے سنا تھا الدیۃ فی الاصابع سوا، کہ ساری کی ساری انگلیاں دیت کے اندر برابر ہوں گی، ہر انگلی کے لیے 10 اونٹ متعین کیا گیا تھا۔ آپ کیوں بدلتے ہیں؟ میرے پاس حدیث ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے اسی پہر اپنے کاتب کو بلوایا اور کہا کہ سنو، اس خط کے نیچے لکھو حضرت عمر کی بات غلط ہے، نبی کی بات صحیح ہے، اور اس کے نیچے مہر لگا دی اور کہا کہ آج کے بعد اگر انگلی کٹے تو 10 ہی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، اس سے کم کا فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ خلیفہ راشد تھے جنہوں نے اتباع کی مثال پیش کر دی اور کہا کہ یہ اتباع ہے، یہ پیروی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا۔ اس طرح سے بہتروں مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے دیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت اب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ 5 منٹ میں ہم اپنے گفتگو کو سمیٹیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، فعلیکم بسنتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها، مضبوطی سے تھامو اس کو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانت سے پکڑ لو اس کو۔ یعنی آدمی جب سیلاب آئے، اب بہہ کر کے جا رہا ہے مثال کے طور پہ، اب کوئی آدمی رسی پھینک دیا اس کی طرف، تو رسی کیسے پکڑے گا؟ کتنی مضبوطی سے پکڑے گا؟ کوشش کرے گا کہ دانت سے بھی پکڑ لیں، تاکہ خدا نہ خواستہ ہاتھ سے اگر چھوٹ گیا تو کم سے کم دانت کی پکڑ رسی کے اوپر مضبوط رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانت سے پکڑ لو سنت کو، اور خبردار خبردار ایاکم ومحدثات الامور، دین میں نئی چیزیں پیدا کرنے سے بچو، مت پیدا کرو دین میں نئی چیزیں، کیونکہ ایسی تمام تر ایجادات محدثات یہ سب کے سب بدعت ہے، گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے کی کا سبب ہے۔ گمراہیاں کیا ہے؟ جہنم میں لے کر جانے کا سبب ہے۔ اس کے بعد آئیے آخری بات، جب تک امت کتاب و سنت کے اوپر متفق رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتی رہی، تب تک امت میں اتحاد رہا، اتفاق رہا۔ امت جیسے ہی صراط مستقیم سے ہٹی، اختلاف و انتشار کے شکار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اللہ رب العالمین اس بات کے اوپر قادر ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، او من تحت ارجلکم، یا زمین کو تمہارے قدموں کے نیچے سے ہلا دے، او یلبسکم بعضکم بأس بعض، یا آپس میں ایک دوسرے کے معاملے کو الجھا دے تمہارے اختلاف کے نتیجے میں، تمہارے فسادات کے نتیجے میں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، سنت کے اوپر عمل کرنے والے شخص کو مرتے وقت کلمے کی توفیق ہوتی ہے۔ غور کیجیے گا، سنت پہ اگر کوئی آدمی عمل کر رہا ہے تو اس کو مرتے وقت کلمے کی توفیق ہوتی ہے، اور اگر ایک آدمی سنت سے ہٹ کر کے عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ کہا کیوں نہ ہو؟ عزت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے۔ جس کا جتنا چمٹاؤ ہوگا، کتاب و سنت سے لگاؤ ہوگا، سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا جس کے پاس جتنا جذبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو اتنی عزت عطا کرے گا۔ اور سنت کو ترک کرنے کا نقصان ایک یہ اٹھانا پڑتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم کسی بدعت کو پیدا کرتی ہے تو وہاں سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے بطور سزا کے۔ غور کیجیے گا، جب بھی کوئی قوم دین میں سنت کو چھوڑ کر عمل کرتی ہے تو اس قوم سے ایک سنت ہٹا لی جاتی ہے، اور سفیان ابن عیینہ کا قول ہے وَلَنْ يُعِيدْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ سنت لوٹ کر کے پھر روئے زمین پر کبھی نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، اب کیوں نہیں آتی ہے یہ سوال ہے، تو اس سوال کو مکمل کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ کہ اس لیے نہیں آتی ہے کہ دیکھیے، ایک آدمی
مومن ہے اور وہ گنہگار ہے، مثال کے طور پہ چوری کرتا ہے تو چوری کو چوری سمجھ کے کرتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان آدمی اگر چوری کر رہا ہے اس سے کہیے گا، وہ کبھی نہیں کہے گا نہیں چوری کرنا حلال ہے، وہ کہے گا حرام ہے، غلط کام ہم کر رہے ہیں۔ شرابی ہے، شراب پیتا ہے، لیکن آپ اس کو ٹوکیے گا، کہے گا ہاں بھائی ہم غلط تو کر رہے ہیں، بہت برا کر رہے ہیں، کبھی نہیں کہے گا کہ جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن ایک بدعتی سینہ ٹھوک کر کے بدعت کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ تقرب اللہ کا یہی ذریعہ ہے، یہی ذریعہ ہے۔ اسی لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی بدعت پر مرتے دم تک قائم ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ نیکی کا یہی ذریعہ ہے۔ اس کو پہلے یہ تو پتہ چلے کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، تب تو وہ توبہ کرے گا۔ چنانچہ میرے بھائیو، ہزار توبہ کیجئے کتاب و سنت سے ہٹ کر کے عمل کرنے سے، اور اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، سنتوں کو نافذ کرنے اور سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔